مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اپنے ہوٹل میں بہت زیادہ وقت نہ گزارے. اگر بہت زیادہ تھکا ہوا ہے تو تھوڑا آرام کر سکتا ہے، لیکن جیسے وہ مطمئن ہو جائے، ریلیکس ہو جائے، پھر وہ خانہ کعبہ پہنچے اور عمرہ ادا کرے. اگر اس نے حج تمتع کیا ہے تو اس عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حلال ہو جائے گا، احرام کا لباس کھول دے گا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے گا. لیکن اگر اس نے حج افراد کیا ہے یا حج قران کی نیت کیا ہے تو اس عمرے سے فارغ ہونے کے بعد وہ احرام کا لباس نہیں کھول سکتا. عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شروعات حجر اسود سے کرے. جیسے حجر اسود کے پاس پہنچے وہ اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو دور سے دیکھ بھی سکتا ہے. اگر بھیڑ کم رہے تو اس کا بوسہ بھی لینا مستحب ہے، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی صورت میں دوسروں کو تکلیف دے کر حجر اسود کا بوسہ لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مستحب عمل کے لیے حرام کام کا ارتکاب کیا جائے. اس لیے اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے تو بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر بھیڑ نہ ہو، آسانی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لے سکتا ہو تو بوسہ لینا یہ افضل ہے. اگر بھیڑ زیادہ ہے تو صرف ہاتھ سے اشارہ کر دے، یہی کافی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود سے اپنے طواف کی شروعات کرے گا. کنفرم ہونے کے لیے وہ اس کے بائیں جانب حجر اسود ہوگا اور دائیں جانب ایک گرین لائٹ چل رہی ہوگی. بالکل حجر اسود کے سامنے یہ لائٹ ہے، تو دونوں چیزوں کو دیکھ کر، گرین لائٹ کو اور حجر اسود کو، دونوں کو دیکھ کر کنفرم ہو لے کہ بالکل حجر اسود کے سامنے وہ پہنچ چکا ہے. تب وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے طواف کی شروعات کرے. بعض حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت پہلے سے ہی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. جیسے کہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن یا 2 دن پہلے اگر کوئی روزہ رکھنا شروع کر دے تو اس کی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے. اسی طرح طواف کی شروعات کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود پہنچنے سے پہلے ہی نیت کر لے اور طواف شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. حجر اسود پہنچنے کے بعد طواف کی شروعات کرے. اس کے بعد وہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ذکر و اذکار کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے. طواف کی کوئی خاص دعا شریعت کے اندر وارد نہیں ہے سوائے ایک دعا کے، جسے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھا جانا مشروع ہے. وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جب رکن یمانی پہنچ جائے تو اس دعا کو پڑھنا شروع کرے. حجر اسود تک اس دعا کو ہی جتنی بار ہو سکے پڑھتا رہے. اس کے بعد جب حجر اسود پہنچ گیا تو پھر وہ نئے چکر کے لیے اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ کا اشارہ کرے گا، اللہ اکبر کہے گا اور پھر ایک نیا چکر شروع کرے گا. اس طرح کل 7 چکر وہ طواف کرے گا. طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. طواف کے دوران یہ داہنا کندھا جو پہلا طواف ہے، جسے طواف قدوم کہتے ہیں، اس وقت یہ داہنا کندھا کھلا ہوا رہے گا اور اس کے نیچے سے احرام کے چادر کو حاجی گزارے گا، کندھے کو نہیں ڈھانپے گا. اس کو عربی میں اضطباع کہتے ہیں. یہ مستحب ہے، اگر کوئی ڈھانپ لے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن مستحب یہ ہے کہ یہ حصہ کھلا رہے پورے طواف کے دوران، یہاں تک کہ 7 چکر پورا کر لے. بعض حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر طواف کے لیے الگ الگ دعاؤں کے پڑھنے کا وہ اہتمام کرتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. طواف کی الگ الگ دعائیں ہر چکر کے لیے یہ ایک اپنی طرف سے تیار کردہ عمل ہے. شریعت نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے، اور چونکہ دعا ایک عبادت ہے اور وہ بھی خصوصی حالت میں یہ حاجی یہ دعا کر رہا ہے، تو اس وجہ سے علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے کہ ہر چکر کی الگ الگ دعائیں بعض حجاج جو پڑھتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے. اسی طرح بعض حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ اجتماعی شکل میں اونچی آواز میں وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. ایک تو اجتماع کی کوئی دلیل نہیں ہے،
دوسری بات کہ اس طرح اونچی آواز سے پڑھنے کی وجہ سے دوسرے جو طواف کرنے والے حجاج کرام ہیں ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے، کافی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور کسی دوسرے کو اس جگہ پر، اس پاک سرزمین پر ڈسٹرب کرنا، تکلیف دینا، پریشان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے طور پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے۔ یہاں پر اپنی زبان میں بھی کوئی چاہے تو دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عربی زبان میں اگر مأثورہ دعائیں پڑھ رہا ہے یہ افضل ہے، لیکن یہ ضرور دیکھ لے کہ اگر مأثورہ دعائیں پڑھ رہا ہے تو وہ دعا وہاں پر مناسب ہے یا نہیں ہے، طواف کے دوران اس دعا کا پڑھا جانا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مأثورہ دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے وہ بعد ایسی دعائیں پڑھ لے جو وہاں پر پڑھنا مناسب نہیں ہے، یا اس کے لیے یہ دعا پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ مثلا کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا طواف کرنے کے دوران پڑھے تو یہ بالکل غیر مناسب ہے کہ بیت الخلاء والے دعا آپ طواف کے دوران خانہ کعبہ میں پڑھیں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری دعائیں شرعی طور پر جائز ہیں، خاص اوقات میں پڑھنے کے لیے شریعت نے ہمیں ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے۔ ان دعاؤں کو انہی جگہوں پر انہی اوقات میں پڑھنا مستحب ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ان دعاؤں کا پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اپنی زبان میں بھی کوئی دعا کرنا چاہے اس کی بھی گنجائش ہے، البتہ یہاں پر رفع یدین کرنا یہ ثابت اللہ کے رسول سے نہیں ہے۔ یہ دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے کی جائیں گی، اجتماعی شکل میں بھی نہیں، انفرادی شکل میں اپنے اپنے طور پر جو اپنے لیے جو کچھ مانگنا چاہے اس کی گنجائش ہے۔ بکثرت اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہے اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر ضرورت پڑنے پر کوئی اپنے کسی بھائی سے بات چیت کرنا چاہے اس کی بھی گنجائش ہے، جائز ہے کہ وہاں پر کوئی ضرورت کے بقدر بات چیت کرے۔ البتہ دنیاوی گفتگو میں طواف کے دوران مشغول ہونا بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہے، اور اس قیمتی وقت کو دنیاوی شور و غل کے لیے اور دنیاوی معاملات کے لیے برباد کرنا انتہائی بد نصیبی اور محرومی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے یہاں پر دعا کرے، نیک دعائیں کریں، مناسب دعائیں کریں، خصوصاً اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اس طرح 7 چکر تک آپ کو کرنا ہے۔ ہر چکر میں جب آپ حجر اسود تک پہنچیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر نئے چکر کی شروعات کریں گے۔ اس طرح جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ 2 رکعتیں اگر مقام ابراہیم میں ادا کی جائیں تو افضل ہے۔ اگر مقام ابراہیم میں دوسرے حضرات طواف کر رہے ہوں تو وہاں پر طواف کرنے کی جگہ میں ان 2 رکعتوں کا پڑھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو کافی پریشانی ہوگی اور دوسروں کو پریشان کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں پر بھیڑ بھاڑ نہ ہو، دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوں، یا وہاں پر کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے، چاہے وہ تھوڑا دور ہی کیوں نہ ہو، مقام ابراہیم کے پیچھے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر مقام ابراہیم کے آس پاس یا اس کے پیچھے جگہ نہ مل سکے تو خانہ کعبہ کے کسی بھی حصے میں، مسجد حرام کے کسی بھی حصے میں وہ یہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، کسی بھی فلور میں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے، اس میں وسعت ہے شریعت کی طرف سے۔ ان 2 رکعتوں میں خصوصاً سجدے کی حالت میں ایک انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد زمزم پینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص چاہے تو زمزم پی سکتا ہے، ایک سنت پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ البتہ یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے اور نہ واجب ہے، اگر کسی سے چھوٹ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ صفا مروہ کی طرف رخ کرے گا سعی کرنے کے لیے۔ اگر وہ حج تمتع کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی وہ اس کا پہلا عمرہ چل رہا ہے،
اور عمرے کے لیے سعی کرنا یہ رکن ہے، بغیر سعی کیے ہوئے اس کا عمرہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ حج افراد یا حج قران کر رہا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے طواف سے فارغ ہونے کے بعد چاہے تو سعی کر لے، یا پھر طواف افاضہ کے بعد بھی چاہے تو وہ سعی کر سکتا ہے۔ حج قران کرنے والے اور حج افراد کرنے والے کے لیے گنجائش ہے کہ صرف ایک مرتبہ وہ سعی کرے، چاہے وہ سعی طواف قدوم کے بعد ہو یا طواف افاضہ کے بعد 10ویں تاریخ کو ہو، یا جب وہ طواف افاضہ کرے 10ویں تاریخ کو نہ کر سکے بعد میں کرے تو طواف افاضہ کے بعد وہ اگر سعی کر لے تب بھی چلے گا۔ اگر طواف قدوم کے بعد اس نے سعی نہیں کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ سعی کر رہا ہے، مثلا اگر وہ عمرہ کر رہا ہے، حج تمتع کر رہا ہے، تو سعی سے فارغ ہونے کے بعد پھر سر حلق کرے گا۔ سعی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صفا پہاڑی پر پہلے پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے۔ خصوصاً سعی کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر پہنچے تو حدیث کے اندر وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے جس پہاڑی سے شروعات کی ہے اس آیت میں اسی پہاڑی سے میں بھی شروع کروں گا۔ اور ان الصفا والمروۃ، یہ جو آیت ہے اس میں صفا پہاڑی کا تذکرہ پہلے آیا ہے، تو اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی سے سعی کی شروعات کی ہے۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، اور 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا کرے۔ اگر لمبی دعا کر سکتا ہو تو یہ افضل ہے، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اس لیے جتنی زیادہ دعائیں کر سکتا ہو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر دعا کرنے کے بعد دوبارہ اس دعا کو پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس طرح اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیچ میں دعائیں کرتا رہے، بلکہ اس وقت تکبیر بھی پڑھنا چاہے، تکبیر بھی پڑھنا بعض علماء نے کہا ہے کہ مستحب ہے۔ اس طرح وہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے اور دوسری دعائیں جو وہ مناسب سمجھتا ہے پڑھنے کے بعد صفا پہاڑی سے سعی کی شروعات کرے گا۔ صفا پہاڑی سے جیسے ہی نیچے اترے گا 1 منٹ یا 2 منٹ چلنے کے بعد ہی اسے گرین لائٹیں دکھائی دیں گی۔ تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس جگہ پر اسے تیز دوڑنا ہے، اس جگہ پر اسے تیز دوڑنا ہے، اور پورے سعی کے دوران اسے بکثرت دعائیں پڑھنی ہیں۔ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور بکثرت دعائیں پڑھتے رہیں۔ اپنی زبان میں بھی کوئی حاجی چاہے تو دعائیں کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر زبان کو سمجھتا ہے اور یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اس لیے ایک شخص کو چاہیے کہ بکثرت نیک دعائیں کرنے کا اہتمام کرے۔ اس طرح وہ چلتے چلتے دعا پڑھتے پڑھتے مروہ پہاڑی تک پہنچ جائے گا۔ مروہ پہاڑی پہنچنے کے بعد بھی اسی طرح وہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے جو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اس نے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس دعا کو یہاں پر بھی 3 مرتبہ پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر جتنا ممکن ہو سکے وہ دعائیں کرتا رہے۔ اس طرح پھر وہاں دعا کرنے کے بعد پھر وہ صفا پہاڑی کی طرف آئے گا، اور وہاں بھی وہ جو گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر پھر تیز دوڑے گا، اور پورے سعی کے دوران وہ جتنی زیادہ ہو سکے دعائیں پڑھتا رہے گا، اللہ رب العالمین سے طلب کرتا رہے گا، جو بھی اسے حاجت ہے اللہ رب العالمین سے وہ طلب کر لے۔ اس طرح پھر وہ صفا پہاڑی تک آ جائے گا۔ صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک پہنچنا
اسے شرعی اعتبار سے ایک چکر کہا گیا ہے، اور پھر مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی تک آنا یہ دوسرا چکر ہے۔ اس نے شروعات صفا سے کی تھی، اور پھر صفا پہنچ گیا تو یہ ایک چکر نہیں ہوا، بظاہر گرچہ ایک چکر لگے لیکن شریعت نے اسے 2 چکر شمار کیا ہے۔ اس طرح صفا پہاڑی سے شروع کر کے مروہ پہاڑی تک پہنچے گا، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، اس طرح کرتے کرتے 7 چکر جب اس کے ہو جائیں گے تو اس کی سعی مکمل ہو گئی۔ اس لیے سعی کی شروعات صفا پہاڑی سے ہوگی اور سعی کا اختتام مروہ پہاڑی پر ہوگا۔ جب اس طرح اس کی سعی مکمل ہو جائے تو پھر اپنے سر کے بال کو یا تو چھوٹا کر لے یا پھر سر کے بال کو منڈوا دے، حلق کر لے۔ قصر کرنا یعنی بالوں کو چھوٹا کرنا، یا حلق کرنا یعنی بالوں کو منڈوا دینا، دونوں طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، سنت سے اس کی دلیل موجود ہے۔ البتہ افضل حلق کرنا ہے، افضل یہ ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو حلق کر لے، منڈوا دے۔ لیکن اگر کوئی شخص 2 دن 1 دن پہلے ہی عمرے سے فارغ ہو رہا ہے تو اس وقت حلق کرنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ پھر اسے 2 دن کے بعد دوبارہ سعی کرنی ہے، اور پھر سعی کے بعد اسے اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا ہے یا چھوٹا کرنا ہے۔ اگر 2-3 دن پہلے ہی وہ حلق کرا لیتا ہے، منڈوا لیتا ہے، تو پھر اس کے سر پہ بال ہی نہیں رہیں گے، پھر وہ کیسے وہ حلق کرائے گا یا پھر سر کے بالوں کو کیسے کاٹے گا، ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ البتہ اگر اس طرح وہ حلق کر لیتا ہے تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، البتہ افضل نہیں ہے کہ اس وقت حلق کرائے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے یا کسی کے سر پہ پہلے سے ہی بال نہیں ہے تو وہ شخص بھی استرے کو اپنے سر کے اوپر پھیر لے گا۔ اگر 1-2 دن پہلے حلق کرایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سر پر ابھی بال نہیں ہوں گے، وہ شخص بھی حج سے فارغ ہونے کے بعد، حج کے اندر سعی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کے اوپر استرا چلا لے گا۔ اس طرح اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اگر حج تمتع کر رہا ہے تو اس کے بعد وہ احرام کا لباس کھول دے گا۔ اب اس کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی جو احرام کی حالت میں اس کے لیے حرام ہو گئی تھی۔